الفاتحة. اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في حديث القدسي: من طلبني وجدني، ومن وجدني أشقني، ومن أشقني أشقته، ومن أشقته قتلته، ومن قتلته فأنا ديته. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شب عاشور اپنی جگہ خود تاریخ ہے، اور جب کوئی چیز یاد بن جاتی ہے تو خالی وہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھنے کے لیے بھی اور اس سے کچھ سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. اگر ہمیں اور آپ کو یہ شب نصیب ہوئی ہے تو صبح تک ہمیں کچھ سیکھ لینا چاہیے، ہمیں کچھ جاننا چاہیے. میں معمولاً جہاں کہیں بھی مجھے کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے میں بولتا ہوں، تو زیادہ تر میں حدیث نفس کرتا ہوں، یعنی اپنی ذات سے گفتگو کرتا ہوں. لیکن ایک مجمع میں بیٹھ کر کے اپنی ذات سے گفتگو کرتا ہوں، شاید کوئی سننے والا مجھ سے زیادہ سمجھ لے اور اس کو کوئی راستہ مل جائے. مگر میں جتنی دیر بھی آپ کے درمیان میں ہوں وہ حدیث نفس ہے. میں اپنے کو سمجھانے کے لیے، میں اپنے کو قریب کرنے کے لیے، میں اپنے کو اس حادثے، اس واقعے اور اس شب کو پہچان کر کے اس میں رہنے اور اس سے پانے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. اگر میں اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھوں تو زیادہ تر میں نے اس رات کو رسم کے عنوان سے منایا ہے. میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی کرتا ہوں. جس معاشرے میں نے زندگی گزاری ہے وہ معاشرے کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس لیے میں کرتا ہوں. یعنی لفظیں بدل کر کے بھی کہوں، دیکھیے میرے مجلس پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، میں بھی الگ طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، مگر کچھ موقع، کچھ محل، کچھ وقت بھی ایسا ہوتا ہے جہاں اپنی گفتگو کا انداز بدلنا پڑتا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ بہت دیر تک نہیں، ہو سکتا ہے کہ 35-40 منٹ تک بات کروں گا آپ سے، اور اس میں چاہوں گا کہ جو میں اپنے سے گفتگو کر رہا ہوں، اپنے سے گفتگو کر رہا ہوں، شاید کوئی بات ایسی ہو کہ آپ کو بھی سوچنے کی دعوت دے. ہم رسمن کر رہے ہوتے ہیں. ایک لمحے کے لیے میں سوچوں کہ میں یہ شب عاشور ہے تو شب عاشور میں شب عاشور کے لیے جاگ رہا ہوں، یا اس لیے جاگ رہا ہوں کہ جاگ کے کچھ پالوں گا. دونوں میں ایک مقصد کے لیے آدمی کرتا ہے، اور ایک یہ کہ نہیں، وہی خالی اس کی غرض ہوتی ہے. شب عاشور ہے، شب عاشور آج ہے اس لیے جاگنا ہے، شب عاشور کے لیے جاگ رہا ہے، یا شب عاشور کے جاگنے سے کچھ پانے کے لیے جاگ رہا ہے. سوچنے کی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے.
1400 برس پہلے اس رات کو اللہ کے رسول کے نواسے ہمارے آقا اور مولا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلوات والسلام نے اس رات کو مانگا ہے، اپنے دشمنوں سے مانگا ہے یہ رات، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ذکر خدا کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھنے والوں سے سنا ہوگا کہ اس رات میں حسین کے خیموں میں ایسے ذکر خدا ہو رہا تھا جس کی آواز ایسے گونجتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا اور ایک دم سے اس سے اڑا دیا جائے یا ہو تو اس سے جو آواز آتی ہے وہ ذکر خدا کی آواز سرکار سید الشہداء کے خیموں سے آتی تھی۔ میں نے ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے امام حسین نے اس رات کو مانگا اور ذکر کیا، ذکر کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آج شب میں کتنے لوگ ہوں گے جو شب عاشور کے اعمال کو انجام دیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ میں یہ کہتا ہوں شاید مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا اعمال انجام دینے ہیں، لیکن جتنا مجھے معلوم میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ 2-3 اعمال ہیں آج کے شب کے لیے، کم سے کم جو ہے 2 طرح کی نمازیں ہیں کہ آج کے شب میں اعمال میں 2 طرح کی نماز کا تذکرہ ملے گا۔ ایک 100 رکعت نماز، یہ آدمی 100 رکعت نماز پڑھے اس شب میں، ظاہر ہے مستحب نماز 2 رکعت کر کے ہوتی ہے، میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، میں پانے کی بات کہہ رہا ہوں کہ 100 رکعت نماز پڑھے 2 رکعت کر کے، مگر اس کی نماز کی کیفیت جو لکھی ہوئی ملے گی آپ کو، اس میں یہ کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ یہ ہے درس، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید۔ دوسری نماز جو آپ کو ملے گی آج کے شب کے لیے وہ 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، اور چاروں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید۔ دونوں نماز بتانے، میں فکر کرنا سورہ توحید پر۔ 100 رکعت میں بھی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 4 رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ توحید۔ نماز کا تذکرہ ہو گیا۔ اگر ذکر کرنا چاہتا ہے تو اسے 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا چاہیے، نہیں نعت پڑھنا چاہیے، کہیں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو 1000 مرتبہ سورہ توحید۔ کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے اس میں۔ ہر جگہ سورہ توحید۔ سورہ توحید کس کو نہیں یاد ہے؟ مگر سورہ توحید سے ہم نے جانا کتنا ہے اور اللہ کو پہچانا کتنا ہے، کس قدر ہم نے اللہ کو پہچانا سورہ توحید سے۔ ثواب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ ملے گا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ دے تو اس نے قرآن گویا ختم کیا۔ صرف 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اتنا ثواب۔ اس کے معنی کی طرف جائیں کہ ہر مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، ایسا ایک نہیں جس کے بعد 2 آتا ہو، جس کے بعد 2 آتا ہو وہ ایسا ایک نہیں ہے، اس لیے احد کہہ لیں، اکتا کہہ لیں۔ انسان کی زندگی میں جو انسان کو پریشان کر دیتی ہے بعد کی چیز ہوتی ہے۔ کوئی چیز کسی چیز کو پا لینے کے بعد اس کی آرزو کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی تمناؤں کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں پانے کی صحیح کرتا رہے، یہ چیز مل گئی تب بھی کم لگتا ہے، وہ چیز مل جائے کم لگتا ہے، اور بھی مل جائے کم ہی لگتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے مگر اس سے پہلے اس کی جتنی آرزو ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سب بالکل مطمئن اس بار جاتا ہے کچھ ملا نہیں، بارہ جتنا چاہتے تو اتنا ہوا نہیں۔
میں ایک طرف اپنے ادارے میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک بات کہی تھی، ہم اور آپ، ممکن ہے میں یہاں ہوں مجلس پڑھنے کے لیے یا مجلس سننے کے لیے یا مجلس کرنے کے لیے، تو میرے ہر عمل میں ایک تمنا اور ایک آرزو ہوتی ہے۔ وہ تمنا مختلف ہو سکتی ہے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ ملے۔ ممکن ہے اگر کچھ نہیں کہہ دے رہا ہے تو ثواب کہہ دے کہ ثواب ملے، میرے جانے سے ثواب ملے، میرے پڑھنے سے ثواب ملے، مجھے سننے سے ثواب ملے۔ حالانکہ اس کے علاوہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کچھ پا لینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی اس کے ذہن میں ہو، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آسانی تلاش کر رہا، ممکن میں یہ کر رہا ہوں اس کے صدقے مجھے وہ آسانی مل جائے۔ ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے بات، اور اگر جس زمانے میں ہوتی ہے اس زمانے میں خاص طور سے اس عمل کو انجام دیتا ہے کہ شاید یہ اسی عمل سے وہ چیز ہو جائے، شاید اسی عمل سے وہ چیز ہو جائے۔ میں خالی اتنی ہی بات کہتا ہوں، جب انسان کسی چیز کو ہر چیز سے بڑی بنا لیتا ہے تبھی اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، تبھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی چیز اور بڑی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس بڑی چیز کو پانا چاہتا ہے، پھر اس چھوٹی چیز تک نہیں جائے گا، اس سے بڑی چیز کو پانا چاہے گا۔ لیکن اگر وہ اسی کے لیے پریشان ہے جو اس کی پریشانی ہے، یا جو اس کی خواہش ہے وہ اسی کے لیے پریشان ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ چیز اس کے لیے سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، اس لیے بڑے وسیلے اور بڑی چیزیں وہ سب کر رہا ہے۔ اور اگر زبان کے اعتبار سے کہتا نہیں اس سے بڑے حسین ہیں، اس سے بڑی کربلا ہے، اس سے بڑے اللہ ہے، تو خدا کی قسم پھر آدمی انہی کو پانے کی کوشش کرے گا۔ جس دن اسے یقین ہو جائے کہ نہیں اس سے بڑے تو وہ ہیں، اس سے بڑا تو وہ ہے، تو پھر اس کی وہ پریشانی یا اس کی وہ آرزو چھوٹی ہو جائے گی، اور پھر چھوٹی کے لیے آدمی کبھی پریشان نہیں ہوگا بڑے کو پانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں کبھی جو ہے یہ سوچیے کہ میں نے کیا اس عنوان سے کبھی حسین کی ذات کی نسبت سے سوچا ہے کہ مجھے حسین مل جائے؟ یہ تو میں مانتا ہوں کہ میرے ہیں حسین، مل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین کہنے لگے تم میرے ہو، حسین کہنے لگے تم میرے ہو۔ اور ان کے کہنے کے لیے انہیں نے ایک علامت بیان کی ہے، میرے مولا نے ایک علامت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کرے اور اس کے علم میں اضافہ ہو تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ میرا ہے۔ یعنی انسان جتنے علم و آگاہی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ علم آگاہی میں نہیں آگے بڑھ رہا ہے، حسین سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امام حسین اس کو اپنا بنانے والے۔ اس لیے ان سارے ذکر کو اور ان ساری نشست کو، ان ساری باتوں کے ایک رسم کو عنوان سے نہیں، ایک مقصد کو عنوان سے، اور مقصد میں ہمیشہ مقصد عظیم بنانا چاہیے ہے، اور سامنے سے سب سے عظیم جو ہیں، سب سے عظیم سامنے سے امام حسین ہیں، اور ان کے واسطے سے اللہ ہے، وہ پا لینے کے لیے۔ اور جس دن یہ چیز آدمی پا لے گا، آپ یقین کیجئے اس وقت محسوس ہوگا کہ ہم بیان تو کرتے رہتے ہیں خالی کہ کربلا والے موت کے سامنے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں گھبراہٹ نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں نے بڑی چیز پا لی ہے۔ جو بڑی چیز پا لیتا ہے وہ سامنے کی پریشانی کو نہیں، مصیبت کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے مصیبت لگتی ہی نہیں ہے، لگتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس راستے سے گزر کے عظیم چیز پا لی ہے۔ جتنی دیر تک رہیں، جتنی دیر تک آپ نامال میں رہیں، تھوڑی دیر صدق دل سے انہیں پا لینے کی صحیح کیجئے، کوشش کیجئے۔ حدیث قدسی کا میں نے جملہ پڑھا ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کے فرمان، زبان معصوم کی۔ ترجمہ کر رہا ہوں، 2-4 جملے اس سلسلے میں کہوں گا۔ حدیث قدسی ہے کہ من طلبنی وجدنی، جو مجھے تلاش کرے گا مجھے پالے گا۔ پہلا جملہ، من طلبنی وجدنی، جو مجھے تلاش کرے گا مجھے پالے گا۔ ومن وجدنی عشقنی، اور جو مجھے پالے گا میرا عاشق ہو جائے گا۔ ومن عشقنی عشقتہ، اور جو میرا عاشق ہو جائے گا میں اس کا عاشق ہو جاؤں گا۔ ومن عشقتہ قتلتہ،
اور جس کا میں عاشق ہو جاؤں گا میں اسے قتل، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں شاید بتا سکوں، اور جس کا میں عاشق ہوں گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ بیضا قتل تو فانا دیت ہو، اور جب میں قتل کر دوں گا تو میں ہی اس کی دیت بن جاؤں گا۔ اگر ترجمہ ذہن میں رہے گا، خالی جتنا میں نے کیا خالی ترجمہ ذہن میں رہے گا تو آپ سوچئے گا تو اس کی بلندیوں تک پہنچ جائیے گا کہ جو مجھے تلاش کرے گا مجھے پالے گا، جو پالے گا میرا عاشق ہو جائے گا، جو عاشق ہو جائے گا میں اس کا عاشق ہو جاؤں گا، جس کا میں عاشق ہو جاؤں گا میں اسے قتل کر دوں گا، جسے میں قتل کر دوں گا میں اس کی دیت بن جاؤں گا، میں اس کی دیت بن جاؤں گا، میں اس کی دیت بن جاؤں گا۔ یعنی دیت بن جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی مجھے پانا چاہے گا تو اس سے پائے گا، اب کوئی مجھے پانا چاہے گا تو اس سے پائے گا، اس لیے کہ میں اس کی دیت ہو گیا ہوں۔ اگر یہ آپ کو یقین ہو تو خدا قسم کربلا کے بعد کسی کو بھی پانا ہے، کسی کو بھی پانا ہے اللہ کو، تو وہ حسین ہی سے مل سکتے ہیں، وہ حسین سے مل سکتے ہیں۔ حسین جب تک حسین تک نہیں آ سکیں گے نہیں پا سکتے، اور شاید اسی لیے جب کوئی مورخ کربلا کو پڑھ کر کے حسین کی تعریف کرتا ہے تو یہ کہتا ہے الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا، اسلام اپنی آمد کے اعتبار سے تو محمدی ہے مگر بقا کے اعتبار سے حسینی ہے۔ وہ حسینی، اگر اسلام کو بھی پانا ہوگا اب تو وہ حسین کے ذریعے سے پائے گا، جس کرامت کو بھی پانا چاہے گا تو حسین کے ذریعے سے پائے گا۔ ظاہر ہر جملے پر، اور جتنی باتیں میں نتیجے کے طور پر کروں، نتیجہ نکالنے کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں وضاحت کے لیے، لیکن ٹائم اور وقت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ایک اشرے کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھتا ہے آدمی اس میں کیسے اور کس طریقے سے یہ قدم بقدم کہاں تک پہنچے گا۔ اس لیے ان شب میں جاگنے کے پانے کی صحیح کیجیے۔ میں ایک بات کہوں پانے کے سلسلے میں جو بالکل فطرت کے مطابق ہے، انسان اگر کسی چیز کو پہچانتا اور اپنی پہچان میں جان لیا کہ وہ مجھ سے پست ہے تو وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ اگر قریب کسی طرح سے ہوگا تو کسی مجبوری کی بنیاد پر ہوگا۔ مثلا میں کہوں کہیں کسی آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، جو آفیسر ہے وہ اپنے علم میں، اپنے فہم میں، اپنی ڈگری کے اعتبار سے آپ کا کم ہے، آپ کی مجبوری ہے کہ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اچھا نہیں لے گا کہ بھئی جو یہ ہے اور دیکھیے اس کے ماتحت کام کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اسی کے برمقابل اگر کسی کو اپنے سے بہت بلند پائیے گا تو بلند پانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو اس بلند کے حوالے کر دینا چاہتا ہے، اپنے کو حوالے کر دیتا ہے تاکہ میں پست اس بلند کے حوالے ہو جاؤں گا تو اس بلند کی بلندی کے ساتھ یہ پستی بھی بلندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے حوالے ہونا چاہتا ہے، اس کے حوالے ہو جائے، پوری طریقے سے حوالے ہو جانے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اس کسی بلند کو، یعنی اس کے لیے عرفانی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی بلند کو پا لینے کے بعد ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے تفویض انا کی، یعنی انا کو حوالے کر دینا، میں کو حوالے کر دینا، اس لیے کہ وہ بہت بلند ہے، میں آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا تو یقیناً میں ابھی پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ کہا تھا مجلس کی، اگر میسم دار پہ چڑھ کر کے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں تو خالی اس بنیاد پر کہ میں کہاں اور علی کہاں، میں ان کے نام پر اپنے کو ان کے حوالے کر رہا ہوں، جب حوالے ہو جاؤں گا تو جب تک علی رہیں گے میسم بھی رہے گا، ورنہ جن تکلیف میں ہیں اور جن مراحل میں وہ ہیں، اگر ان مراحل کو دیکھا جائے تو اس میں اذیتیں کسی دوسری چیز کو سوچنے کے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ ہاتھ کٹا ہوا، پاؤں کٹے ہوئے، خون بہ رہا، کون اس طرح کی بات نہیں، جب یہ نہیں، میں اسی راستے سے اس بلند تک پہنچ سکتا ہوں، میں اپنے قطرے وجود کو علی کے سمندر میں ملا سکتا ہوں، اور سمندر میں مل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطرہ اگر الگ ہو جائے تو لمحوں میں فنا ہو جائے گا، مگر سمندر میں پڑ جائے تو سمندر کی بقا کے ساتھ باقی رہ جائے گا۔ یہ شب اور اس میں جاگنا اور اس میں حسین کو یاد کرنا اپنے اس قطرے وجود کو حسین کے ساتھ شامل کرنے کا ایک قدم ہے کہ آدمی قدم بڑھائے اور ان کے ساتھ میں شریک ہو جائے۔ یاد خالی نہیں، یعنی یہ شب یہ گزرے
تو پھر کربلا کا انقلاب اس کے وجود میں جاگتا ہوا ہونا چاہیے ہے، اور جہاں اس کی ضرورت پڑے تو پتہ چلے کہ وہ انقلاب اس میں جاگ چکا ہے کہ اپنے وجود کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی لفظیں اور خیالات وہ آ جاتے ہیں کہ پھر فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں چلے جائیں یا موت ہمارے اوپر آ جائے۔ وہ مرحلہ آ جاتا، اور آپ کو اس دنیا میں نہ جانے کتنے افراد آج بھی دکھائی دیں گے، اور انہی وجہ سے وہ باقی بھی ہیں۔ اس شب ہی کی مناسبت میں خالی اس شب سے متعلق جتنی بات کہوں گا، رونے کے لیے بھی کہوں گا تو آج ہی اس شب سے متعلق، باقی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کو لیا، حاصل کیا، حاصل کر دینے کے بعد آپ نے یقیناً لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت کچھ اور دکھائی دیتا ہے اسی شب میں۔ 2-3 چیزوں کا میں تذکرہ کروں۔ اس شب کے ایک سناٹے میں ذکر کے ساتھ ساتھ، ذکر خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کے آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے، عمل بھی خود ذکر ہوتا ہے اور تسبیح ہوتی ہے۔ سرکار سید الشہداء اس رات ہی میں ایک مرتبہ تھوڑا سا تنہائی میں اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، باہر میدان کی طرف چلے گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا، آپ کے ساتھی نے دیکھا کہ امام باہر گئے، اور جانے کے بعد اس میدان میں ایسے پودے جو کانٹے والے ہیں جس سے اذیت ہو سکتی ہے وہ اس کو چن رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں اکیلے۔ کسی کے مستقبل کو سوچ کر کے اس کے لیے محنت کرنے کو تسبیح سے بڑی عبادت کہی جا سکتی اور ہے۔ وہ صاف کر رہے ہیں۔ آقا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کانٹے صاف کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح ہوگی تو دوپہر کے بعد میرے بچے یہاں ننگے پاؤں چلیں گے، میرے بچے یہی اس میدان میں ننگے پاؤں چلیں گے۔ امام کی نگاہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے اس بات کو صفائی کر رہے ہیں، یعنی ایک عبادت کا پیغام، درس کہ اگر کسی کی تکلیف کا احساس ہو جائے تو اس کے لیے میری جتنی قوت اور میرے پاس جتنا موقع ہے میں اس موقع اور قوت کو استعمال کر کے دوسرے کی اذیت کو کم کر سکوں تو بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنے سے کہیں زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ کیا ایسے آدمی اس بات کا درس نہیں لے گا؟ کیا ایسے آدمی اس کا سبق نہیں لے گا؟ یقیناً۔ لیکن پھر اسی رات میں سرکار سید الشہداء ایک مرتبہ پھر خیمے سے نکلے ہیں اور میدان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نام میں صحابی کا تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں، نافع بن ہلال یا ہلال بن نافع، اس سے نہیں، بس خالی میں ابن میں فرق ہے۔ امام کو دیکھا کہ تنہا جا رہے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے آقا اکیلے جا رہے ہیں، دشمن چاروں طرف ہے، کہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن چونکہ اجازت نہیں لی ہے آنے کی، اس لیے ہمت بھی نہیں پڑتی کہ بلا اجازت جانا بھی نہیں چاہیے، دور دور سے چل رہے ہیں تاکہ نگاہ رہے کہ کوئی دشمن کسی طرف سے حملہ نہ کر دے۔ لیکن امام نے محسوس کر لیا تھوڑی دور کے بعد جیسے کوئی آ رہا ہو، تو امام نے مڑ کر کے دیکھا، کہا ہلال آقا معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو تنہا چلتے ہوئے دیکھا، اس لیے آپ کی حفاظت کی نیت سے میں آ گیا۔ امام نے کہا اچھا آ جاؤ، اور کہ انشاءاللہ آپ روئیں گے بھی، آ جاؤ۔ قریب آ گئے، ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے لیا اور محبت سے ان کے ہاتھ کو دبانے لگے۔ اچھا آؤ، آ گئے ہو تو آؤ، میں تم کو شہادت گاہیں دکھا دوں کہ کون کہاں شہید ہوگا۔ لے کے چلنے لگے، رکے، دیکھو یہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا۔ آگے بڑھے، یہاں میرا قاسم، اس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ دیکھو یہاں میرے لال علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، یہاں میرا دوست حبیب شہید ہوگا۔ جگہیں بتاتے بتاتے امام ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اچھا آؤ میں تمہیں حسین کی شہادت گاہ دکھا دوں، آؤ میں تمہیں حسین کی شہادت گاہ دکھا دوں۔ نشیب کی طرح چلنے لگے۔ جیسے اس نشیب میں قدم پڑے ہیں تو ہلال جو ساتھ میں ہیں کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں۔ امام نے سے کہا ہلال میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں،
میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہو، کبھی دائیں دیکھ رہے ہو کبھی بائیں دیکھ رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ اللہ نکل نہیں آقا، میں جب سے اس نشیب میں آیا ہوں ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے کانوں میں گریے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں ہو اور وہ اپنے بیٹے کو رو رہی ہو۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جیسے روتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہو۔ جب اس طریقے سے تشبیہ دے کے کہا تو امام نے سر جھکا لیا، سر جھکا کے ایک مرتبہ کہا ہے لال سچ سنا ہے، ماں ہی رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے، مگر وہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ وہ میری ماں فاطمۃ الزہرا جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے، میری ماں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ میں ہے۔ میری ماں رو رہی ہے، میری ماں گریا کر رہی ہے۔ عزیزو، خود ایک موضوع ہے، یقین کیجئے ماں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ میں اس قدر جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ماں قبر میں جا کر کے اس کی روح جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ میں رہتی ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے گفتگو کرنے کا۔ یقیناً امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری مادر گرامی جو رو رہی ہیں، جو گریا کر رہی ہیں۔ اسی شب میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً نصف شب کے بعد اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا تھا، اور امتحان لیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یقیناً مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ سب کے سب میری بیعت میں ہو، مگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم آج کے شب چلے جاؤ، جہاں جی چاہے وہاں چلے جاؤ، تمہاری گردنوں سے میں بیعت کا قلادہ اٹھائے لیتا ہوں۔ تم کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بیعت توڑنے کا گناہ ہوتا، ہم نے بیعت توڑ دیا، نہیں، میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ، چلے جاؤ۔ کیا کوئی گیا تھا؟ حتیٰ کہ امام نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ اگر تمہیں شرم آ رہی ہو سامنے سے جانے میں تو میں چراغ بلائے دیتا ہوں، نہ تم مجھے دیکھو گے، نہ میں تمہیں دیکھوں گا، کسی شرم کے احساس کے بغیر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کتنے باوفادار تھے، کتنے باوفادار تھے، باوفا کتنے تھے یہ۔ اس وفا کو اگر دیکھیں تو اس کو بھی دہرایا امام حسین نے۔ امتحان لیا، چراغ جلایا، تو جیسے وہ آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے ہیں، اور سب کی آنکھوں میں محبت کے آنسو ہیں۔ فرزند زہرا، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم آپ کی ماں کو جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں گئے۔ لیکن اس امتحان لینے کے بعد جیسے اٹھنے کے بعد ان کا گزر جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے پاس سے ہوتا ہے، ملا ہوا جب پاس سے ہوتا ہے، اور اس ہونے میں ایک مرتبہ جناب زینب کی عالم یہ ہوتا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے مسلسل دروازے کے اوٹ پہ کھڑی ہو کر کے انتظار کرتی تھیں کہ کہیں سے دکھ جائیں، اور اس کے لیے کئی واقعات میں اس وقت بیان نہیں کروں گا۔ گویا کہ خیمے کے دروازے پہ تھی، جیسے بھیا جو ہے گزرے، ایک مرتبہ بلا لیا، بھیا ذرا سے ادھر آ جاؤ۔ امام پہنچ گئے۔ امام پہنچنے کے بعد جناب زینب نے گفتگو کی، بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کے امتحان لے لیا ہے نا، ان کو پرکھ لیا ہے، سب ساتھ دیں گے۔ اسی وقت امام حسین نے کہا تھا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ویسے ساتھی نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے، بڑے باوفا ہیں۔ لیکن شاید یہ گفتگو کچھ آواز میں ہوئی، اور اس آواز کی بنیاد پر کچھ امام کے صحابیوں کو کانوں میں آ گیا، اور احساس ہو گیا کہ لگتا ہے کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، ہمیں یقین دلانے کے لیے چلنا چاہیے۔ جناب امام حسین وہاں سے گفتگو کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی
سارے احباب اس خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں اور آ کر کے کہا علی کی بیٹی اگر آپ کو ہماری وفا پہ یقین نہ ہو تو لیجیے ہم تلواروں کو اپنی گردن پہ رکھ دیتے ہیں، حکم دو تو ہم یہی اپنے گردنوں کو جدا کر دیں، تب تو یقین آ جائے گا نا۔ اس وقت جو ہے جناب زینب نے خالی اتنا کہا تھا نہیں میرے بھیا کے با وفا ساتھیوں، نہیں مجھے تمہاری وفا پہ یقین ہے، اور دوسرا جملہ کہا کہ تم رسول کی بیٹیوں کا خیال کرنا، خیال رکھنا۔ یعنی آج کی رات کے صبح سے پہلے تک زینب کا یہ کہنا کہ تم رسول کی بیٹیوں کا خیال کرنا، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ رات گزرنے کے بعد دن گزرا، جب عصر کا وقت آیا ہوگا تو کیا زینب میدان میں ادھر ادھر نہ دیکھ رہی ہوں گی اے میرے بھیا کے ساتھیوں تم نے تو وعدہ کیا تھا نا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خیال رکھیں گے، آؤ دیکھو زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں، قیدی بنا دیے گئے، شاید آواز آئی ہو شہزادی ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر ہمیں 1000 زندگیاں ملے تو ہم اپنی موت کو ہم اپنی زندگی کو موت کے شکل میں دوبارہ قبول کر سکتے ہیں۔ عزیز اسی شب کا واقعہ ہے، اسی رات میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اسی رات میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اس صدقے میں خالی اپنے حدیث نفس کے عنوان سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، کیا میں ایک لمحے کے لیے عہد نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے آقا اور امام سے عہد نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں ہم آپ کے با وفا ہیں، ہم آپ کے وفادار رہیں گے، ہم وفا کرتے رہیں گے، ہم خالی آج کی رات رسماً نہیں گزار رہے ہیں، ہم آپ کی ہاتھ پر پھر سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ ہم حرمت اہل بیت کا ہر جگہ خیال کریں گے، ہر لمحے خیال کرتے رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ نے آج یہ کوئی عہد و پیمان کر لیا تو ایک حدیث کو پڑھوں گا اور بات ختم کروں گا۔ میں صاحب ظاہر میں ذکر کرنا تھا، حدیث نفس مصائب ہو چکے، خالی اتنی کہوں گا کہ مولا علی نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، برائیوں سے بچ جانا اچھائیاں کرنے سے بہتر ہوتا ہے، برائیوں سے بچ جاؤ تو اچھائیاں کرنے سے بہتر ہے۔ شب عاشور جاگنا، ماتم کرنا بڑی اچھائی ہے، خدا کی قسم بڑی اچھائی ہے اور بڑا ثواب ہے، لیکن اگر میری زندگی میں کوئی برائی ہے وہ بھی رہ جائے تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، برائی سے بچ جانا اچھائی کرنے سے بہتر ہے، بہترین موقع ہوتا ہے عہد و پیمان کرنے کا۔ اے شب عاشور میں ذکر کرنے والے اہل بیت ہر ایک کا نام لے کے بھی کہہ سکتے ہیں، مولا عباس میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، سرکار سید الشہداء میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، علی کی بیٹی زینب میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، علی اصغر شہزادے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اے تماچے کھانے والی پیاری سکینہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ میرے آنسو گواہ ہیں کہ میرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، میں آج کے بعد سے اس عیب کو چھوڑ دوں گا اور پھر اس چیز کو واپس نہیں۔ خدا کی قسم انسان یہیں سے فرشتہ بن کر کے اٹھے گا اور شاید حسین آسمان سے آواز دے رہے ہوں گے، حسین کو یاد کرنا الگ ہوتا ہے، حسینی بن جانا اور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جتنی دیر تک بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ حسین کی یاد کے ساتھ ساتھ واقعاً حسینی بھی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔